الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی 7ویں صورت سورۃ الاعراف ہے۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 39 نمبر صورت ہے، اور سورۃ اعراف بھی مکی صورت ہے، یعنی اس صورت میں توحید اور رسالت اور آخرت کا وہ مضمون بیان کیا گیا ہے جو مکی صورتوں میں کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں اور تقریباً سوا پارے پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اس صورت کا نام اعراف اس وجہ سے ہے کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 سے 49 تک ایک مقام کا ذکر کیا گیا ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں داخل کریں گے اور کچھ لوگوں کو ان کے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو چند لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نیکی اور برائی گناہ کے اعمال برابر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انتظار میں رکھا جائے گا اور وہ ایک مقام اعراف پر جو ایک بلند جگہ ہے اور دوزخ اور جنت کے درمیان ہوگی، وہاں پر قیام کریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا وہ اس مقام پر ٹھہرے رہیں گے۔ تو اس مقام اعراف پر ٹھہرے ہوئے لوگوں کو وہاں سے جنت بھی نظر آئے گی اور دوزخ بھی نظر آئے گی، تو اس مقام کا ذکر کیا اس صورت میں، اس وجہ سے اس مناسبت سے اس صورت کا نام اعراف ہے۔ صورت میں انبیاء علیہ الصلاۃ کی دعوت کے حوالے سے گزشتہ امتوں کے کافی سارے احوال یہاں ذکر کیے ہیں، اور 6 بڑے پیغمبروں کے نام لے کر ان کی قوموں کے حالات و واقعات کو تفصیل سے ذکر کر کے حاصل یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے دور کے نبیوں کی بات کو مان کر ان کے راستے پر چلے وہ جنت میں گئے، اور جو لوگ اپنے نبیوں کے منکر اور باغی بنے اور انہوں نے ان کے راستے کو قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ اس سے ملتے جلتے عنوانات ہیں اس صورت میں۔ مثال کے طور پر صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی، ان کا مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے، ہمیں علم نہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ سورت کے آغاز میں پہلی آیت میں، دوسری آیت میں ہی یہ بات فرمائی گئی ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ یہ قرآن کریم اس سورت کے ابتدا ہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور یہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کے اخلاق اور اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کا گر سکھاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس کے معجزہ ہونے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت کے پہلے رکوع میں انسانوں کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اس وجہ سے کہ دنیا کے تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ تمام کے تمام انسان جب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہیں تو پھر آپس میں بھائی بھائی ہوئے، پھر یہ ایک ہی قبیلہ ہوئے،
پھر یہ ایک ہی کنبہ ہوئے، تو اس وجہ سے انسانیت کی تکریم ضروری ہے۔ انسانیت کی جو تکریم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اس انسانیت کی تکریم کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات اس سورت کے دوسرے رکوع میں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، ان کو اپنے دست قدرت سے، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی، اور پھر انسان کو بنا کر اللہ نے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جب اللہ نے ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس سے پتہ چلا جس مخلوق کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، خود اس میں روح پھونکی ہو، اور پھر جس کو فرشتوں کا مسجود بنایا ہو، اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح اس سورت کے دوسرے رکوع میں اس واقعہ کو ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے لگے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کے انکار کی وجہ قرآن کریم نے یہاں ذکر کی کہ اس نے اللہ کے سامنے تکبر بھی کیا اور ایک توجیہ پیش کی، انا خیر من، اس نے کہا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی آگ کی بنسبت مقام کم رکھتی ہے اور آگ مٹی سے فوقیت رکھتی ہے، اس وجہ سے میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو ابلیس حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا تو در حقیقت وہ اللہ کا منکر اور باغی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعظیم اور تکریم کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسی قصہ کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین بھی کر دی کہ دیکھو وہ تمہارا مکار دشمن ہے، اس نے پہلے دن سے تمہارے ساتھ حسد اور بغض کیا اور پھر وہ تمہارے راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سجدے کے انکار کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکلنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بات فرمائی کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جس مقام پر تو پہنچا ہوا تھا گرا دیا گیا ہے، فخرج انک من الصاغرین، تو شیطان نے اپنے تعصب کا اظہار ان الفاظ میں کیا، انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، تاکہ میں تیرے اس بندے کو یعنی انسان اور اس کی اولاد کو ورغلاؤں اور اپنی دشمنی کا اظہار کروں۔ اور اس نے اپنے ارادوں کا یہ کہہ کر اظہار کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں اس انسان پر حملہ کروں گا اپنے مکر، اپنے فریب کے ذریعے، اس کو راستے سے بھٹکاؤں گا اور میں چاروں طرف سے اس پر حملہ آور ہو جاؤں گا، کبھی اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی اس کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی اس کے دائیں اور بائیں سے آ کر اس پر حملہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنا کام کر اور میں اپنا کام کروں گا، جو تیرے راستے پر چلیں گے تیرے ساتھ دوزخ میں جائیں گے، اور جو تیرے راستے کو چھوڑ کر میرے راستے پر چلیں گے وہ میری رضا کو پالیں گے۔ تو اس طریقے سے انسانیت کا اور ابلیسیت کا، شیطانیت کا جو ٹکراؤ شروع ہوا اور اس کائنات میں خیر اور شر کے جو دو سلسلوں کا آغاز ہوا اور حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی، اس کو اس رکوع میں ذکر کر دیا گیا، اور پھر وہ قصہ بیان کر دیا گیا کہ شیطان اپنی دشمنی میں بظاہر کامیاب ہوا اور اس نے حضرت آدم اور ان کی بیوی کو جنت میں رہتے ہوئے ایسے عمل سے ورگلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیز کو استعمال کر بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ حضرت آدم کا جنت سے نکلنے کا سبب ایک چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص درخت یا ایک مخصوص پودے کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور شیطان نے ان کو قسم دے کر کہا، وَقَاسَمَهُمَا، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم دے کر اس نے ان کو کہا کہ تم اس کو کھا لو، میں تمہارے ہمدرد کے طور پر کہہ رہا ہوں، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو حضرت آدم اس کی قسم میں آ گئے، ان سے ایک سہو اور بھول ہوئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے کھانے کی وجہ سے حضرت آدم کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ شیطان کے وسوسے اور اس کے ورگلانے میں آ گئے، اور اس نے اپنی دشمنی دکھا دی اور آپ اس دشمنی کا نشانہ بن گئے۔ اب آپ کو ایک امتحان سے گزرنا ہوگا، اور وہ امتحان کیا ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، آپ دنیا میں جائیں، وہاں ایک مدت متعین تک زندگی گزاریں اور پھر آپ واپس آئیں۔
دنیا میں رہ کر جو آپ اعمال کریں گے اور آپ کی اولاد اور نسل جو کرے گی اس کا پھر ہم آپ سے حساب لیں گے۔ تو اس کشمکش کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم کی دعا بھی ذکر کی گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ اپنے اس عمل پر نادم اور شرمندہ ہو کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے اور اس ظلم کے نتیجے میں ہم آپ کی رحمت سے بظاہر دور ہو گئے۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے ہمیں اپنی رحمت سے نہ نوازا تو پھر تو ہم خسارے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کی توبہ کو قبول کیا، کو معاف فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ تمہیں زمین پر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں ایک مدت متعین تک زمین پر رہنا ہے اور پھر واپس آنا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان کا اصل مقام وہ دنیا نہیں ہے، انسان کا اصل مستقر اور انسان کا اصل رہنے کا ٹھکانہ دنیا نہیں ہے بلکہ جنت ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم جنت سے آئے تھے اور جنت میں لوٹ گئے، تو ہم بھی عارضی طور پر دنیا میں موجود ہیں، ہم نے بھی جنت میں جانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اعمال جنتیوں والے ہوں۔ تو جب اس قصے کو بیان کر دیا تو سورہ اعراف کے تیسرے رکوع کا آغاز یا بنی آدم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع میں 4 مرتبہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی نسل، یا بنی آدم 4 مرتبہ خطاب فرمایا، اور یہ خطاب پورے قرآن میں کسی اور جگہ اس انداز میں نہیں آیا، اور 4 نصیحتیں فرمائی۔ تو سورہ اعراف میں اس کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں 4 مرتبہ یہ ندا دی ہے، آواز اور صدا دی ہے، اور اس ندا اور صدا میں سب سے پہلی صدا کیا ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بہترین نعمت پیدا کی ہے، نعمتیں پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا، تمہاری زیب و زینت بھی اس میں ہے، اور ہم نے اس لباس کو تمہارے ستر کے چھپانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ لہٰذا کوئی آدم کا بیٹا اور بیٹی یعنی کوئی انسان بے لباس نہ ہو، ننگا اور برہنہ نہ ہو، یہ انسانیت کی توہین ہوگی، انسانیت کے خلاف ہے۔ تو ایک تو پہلی بات یہ فرما دی، اور ساتھ ہی فرما دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ۔ ایک تو ظاہری لباس ہے، یہ جو کپڑے کا لباس ہم پہنتے ہیں، یہ ہمارے جسم کو چھپاتا ہے، ستر کو چھپاتا ہے، اور اس لباس سے ہمارے جسم کو راحت بھی ملتی ہے، موسمی تغیرات اور اثرات سے بھی ہمیں بچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس وجہ سے لباس کے بارے میں یہ اصول ذکر کیا گیا ہے کہ اتنا تنگ لباس کوئی انسان پہنے جس سے اس کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہوں، یا اتنا باریک لباس کوئی انسان پہنے جس سے اس کے جسم کی رنگت ظاہر ہو اور اس کا ستر نہ چھپا رہے، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ستر پوشیدہ بھی رہے اور جسم کی رنگت پوشیدہ بھی رہے۔ تو تمام مرد و خواتین میں ایسے لباس کو رائج ہونا چاہیے کہ جس سے لباس کے مقاصد پورے ہوں۔ آج کے معاشرے میں مرد اور عورتیں ایسا لباس پہنتے ہیں، اتنا چست اور تنگ ہوتا ہے کہ چھپے ہوئے اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اتنا باریک ہوتا ہے کہ بدن کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، اس سے لباس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسری نصیحت یا بنی آدم سے یہ فرمائی لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے لوگو، اے آدم کے بیٹو، اپنے دوست اور دشمن کو پہچانو، ابلیس، شیطان، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا اور اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس وجہ سے کہ اس نے تمہارے باپ آدم کو بھی بہکایا تھا، ورگلایا تھا، اور ان کو وسوسے میں ڈال دیا تھا، اور تمہارے ماں باپ کو اس ابلیس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے جنت کے لباس اتر گئے تھے، ان کا ستر کھل گیا تھا۔ یہ تمہیں بھی بے لباس کرے گا، تمہیں بھی فتنے میں ڈالے گا، اور تمہیں بھی ورگلائے گا، اس سے بچ کر رہنا۔ پھر تیسری صدا یہ دی کہ آدم کے بیٹوں کو کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی لباس کو لے لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا اہتمام کرو۔ پھر اگلے رکوع میں 4 نمبر رکوع میں چوتھی صدا، چوتھی ندا یا بنی آدم سے یہ دی ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے، تمہارے ہی گروہ اور قبیلوں میں سے اللہ کے کوئی رسول اور پیغمبر آئیں گے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں گے، میرا تعارف کروائیں گے، تو وہ تمہاری اصلاح کے لیے آئیں گے، تو ان سے اپنی اصلاح لینا
اور ان کے راستے پر چلنا، جو ان کے راستے پر چلے گا اس پر نہ کوئی خوف اور غم ہوگا، نہ اس کو کوئی فکر ہوگی، کیونکہ وہ تو اللہ کے راستے پر ہوگا۔ تو شیطان کی چالاکی، اس کی عیاری، اس کی مکاری اور اس کی فتنہ انگیزیاں اور شر انگیزیاں بتا کر انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کر دیا گیا کہ وہ اس کے دھوکے سے باز رہے، اس کے دھوکے سے بچا رہے اور اپنے آپ کو بھی بچائے، اور اس شیطان کے حربوں سے، جو شیطان کبھی براہ راست انسان کے دل میں وسوسوں کی شکل میں ڈالتا ہے، کبھی کچھ لوگ شیطان کے نمائندے بن کر جو انسان ہی ہوتے ہیں اور شیطان کے ایجنٹ بن کر، اس کے نمائندے بن کر اور اس کے کارندے بن کر وہ انسانوں کو ورگلاتے ہیں۔ تو شیطان کی شکل میں ہو یا انسانوں کی شکل میں ہو، تم اس سے بچ کر رہنا، یہی تمہاری زندگی کی بقا ہے اور تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں ان 4 نداؤں کے اعلان کے ساتھ ہی ان رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے جو دیگر باتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک بری عادت تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور بعض اوقات بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے۔ بے لباس ہو کر طواف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد مکہ کے کچھ قبیلے آباد تھے جن کو معزز سمجھا جاتا تھا، اور ان میں 5 قبیلے مشہور تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ قبیلے عزت والے ہیں، خانہ کعبہ کے حرم کے متولی ہیں، ان کو جو تعظیم اور تکریم حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ عرب کے دیگر علاقوں سے جو قبیلوں کے لوگ آتے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ جو لباس ہم نے پہن رکھا ہے، ہم اس لباس میں غنا کرتے ہیں، اور جب اس لباس میں ہم غنا کرتے ہیں تو غنا والے لباس سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ تو وہ مکہ آ کر عرب کے ان 5 قبیلوں میں سے کسی شخص کا لباس لے کر پہنتے اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور اگر کسی کو لباس میسر نہ آتا تو جاہلیت ایسی تھی اور ایسی بے عقلی تھی کہ وہ لباس اتار کر برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور کہتے کہ جس لباس سے ہم نے گناہ کیا ہے ہم اس کو پہن کر طواف نہیں کر سکتے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم برہنہ اور ننگے ہو کر طواف کریں۔ یہ اتنا بدترین اور کبھی عمل تھا کہ جو انسانیت کی بھی توہین تھی، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی بھی تعظیم کے خلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس برے عمل کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے آباء و اجداد بھی ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد کے اس گندے عمل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ برا کام کرتے، وہ یہ کام کرتے تھے، تو یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ تو ایسے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ لہٰذا اللہ کی طرف ان باتوں کو نسبت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ان بری رسموں سے پاک کرو، ان برے کاموں سے پاک کرو، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بھی تعظیم کرو اور انسانیت کی تعظیم بھی رکھو۔ اور انسانیت کی تعظیم برہنہ اور ننگے ہونے میں نہیں ہے، انسانیت کی تعظیم لباس اختیار کرنے میں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو یہ چیز بتا دی گئی کہ آئندہ کوئی خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا برہنہ ہو کر، لباس سے بے نیاز ہو کر طواف نہیں کرے گا، بلکہ لباس پہن کر طواف کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہاں پر ایک اور جو اس کا چوتھا رکوع ہے، اس میں مسلمانوں کو مخاطب ہو کر یہ بات فرما دی گئی کہ مسلمانوں 2 گروہ ہیں انسانیت میں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی مان کر چلتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اپنے ضد اور کفر اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کے مقابلے پر ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے ہم نوا بن چکے ہیں وہ لوگ تو جنتی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کے مقابلے پر کھڑے ہیں وہ دوزخی ہیں۔ اب جب ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا، ان کی صفات کا ذکر کیا اور ان کی علامات کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حالات و واقعات کا ذکر کرنے کے بعد ان دونوں گروہوں کا آپس میں ایک مکالمہ ذکر کیا کہ جب یہ دونوں گروہ دنیا سے آخرت میں منتقل ہوں گے اور پھر آخرت میں جا کر ان کا سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جائے گا، اور نافرمان لوگ دوزخ میں جائیں گے اور فرما بردار اور مسلمان جنت میں جائیں گے، تو فرمایا کہ وہاں ان لوگوں کا آپس میں ایک مکالمہ ہوگا۔ وہ مکالمہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 میں ذکر کیا گیا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ دونوں گروہوں کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس کا حاصل قرآن نے بتایا۔ وہ کیا ہے کہ اہل جنت
دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدے کے سچے ہونے کا یقین آ گیا کہ قرآن کریم کی آیات تم نے سنی تھی، نبی کی تعلیمات تمہارے سامنے آئی تھیں اور تم نے نہیں مانا تھا؟ تم کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے، سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا، جنت اور دوزخ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے سوال و جواب کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ تو کیا آج تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ پورا ہو گیا؟ تو دوزخی جواب میں یہ کہیں گے کہ اپنی جہنم کی ہولناکی اور اس کی گرمی اور اس کے عذاب سے پریشان ہو کر کہ ہاں ہمیں یہ یقین آ گیا، قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ بالکل ہمیں ان وعدوں پر اعتبار آ گیا، وہ تو سچے وعدے تھے اور ہم نے ان کو برحق پایا، اور جو کچھ دنیا میں ہمیں بتایا گیا تھا آج وہ پورا اور سچا ہو گیا ہے، اور ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں اللہ کے پیغمبروں کی زبان سے سنایا گیا تھا وہ سچ تھا، جھوٹ نہیں تھا۔ یہ مکالمہ ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دوزخی دوزخ کے عذاب سے تنگ آ کر، پریشان ہو کر، بے بس ہو کر وہ جنتیوں کے سامنے ایک سوال کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دو، تمہارے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنا وافر رزق دیا گیا ہے، لیکن ان کے اس سوال کے جواب میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دوزخیوں کو ان جنت کی نعمتوں سے محروم رکھا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخی جو کافر ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ تو یہاں پر ان کے اس حال کو، بلکہ برے حال کو ذکر کرتے ہوئے ان کے عبرت کے طور پر ذکر کر دیا کہ اتنی کھلی اور واضح آیات آنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص دوزخ اور جنت پر ایمان نہ رکھے اور اپنے اعمال کی درستگی نہ کرے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت انسان کون ہوگا؟ اور پھر فرمایا کہ وَبَيْنَهُمَا حجاب، 5ویں رکوع کے آخر میں فرمایا کہ آیت نمبر 46 میں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، دوزخیوں اور جنتیوں کے درمیان ایک مقام ہوگا جو بلند ٹیلا ہوگا، جیسے کوئی چوٹی ہوتی ہے بلند، اس مقام کا نام اعراف ہے۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو فی الحال نہ جنتی ہیں اور نہ دوزخی ہیں، یہ اصحاب الاعراف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے تو ایمان والے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا اقرار کیا ہوگا، لیکن ان کے اعمال کی کمی کی وجہ سے یا ان کے نیکی اور گناہوں کے برابر ہو جانے کی وجہ سے ان کی جنت کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہوگا، ان کو آج کی اصطلاح میں یوں کہیں ویٹنگ لسٹ میں رکھا گیا ہوگا، آپ انتظار کریں، آپ کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آئے گا، اور جب اللہ کا فیصلہ آئے گا پھر آپ کو جنت میں یا دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ مقام اعراف پر رکنے والے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ وہاں سے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور دوزخیوں کو بھی دیکھیں گے، اور پھر اس بات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ یہ لوگ بعد میں اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں جنت میں داخل کر کے نیک اعمال کرنے والے صالحین کے ساتھ شامل فرما دیں گے، لیکن کچھ وقت تک ان کو مقام اعراف پر ٹھہرنا پڑے گا، انتظار میں ٹھہرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے یہاں ان کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر ان اصحاب اعراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو قرآن کریم کے اگلے رکوع میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ مکالمہ ان باتوں پر ہوگا کہ تم نے برے اعمال دنیا میں کیے تو کیوں کیے، اور جو تم نے اعمال کیے آج تم نے اس کا انجام دیکھ لیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک بات یہ ذکر کی گئی وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ جنت والے لوگوں سے جب دوزخ والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال کریں گے کہ ہمیں کوئی پانی ہی پلا دو، ہمیں کوئی ایک لقمہ کھانے کا ہی دے دو، تو وہ جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اے دوزخیو، اے کافرو، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تم پر حرام کر دیا ہے، تم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا، تم نے اللہ کے دین کا استہزاء کیا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اس وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ سورہ اعراف کے 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مختلف دلائل بیان کیے گئے کہ یہ کافر دوزخ میں کیوں گئے، اس وجہ سے کہ یہ توحید کا انکار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، اس کی قدرت کو دیکھتے تھے، لیکن اس پر ایمان نہیں لائے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا،
اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر ایک دلیل یہ ذکر کی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ہر آسمان کو اللہ نے دوسرے آسمان سے اوپر بنایا ہے، اور یہ تہ بتہ 7 آسمان کھڑے ہیں، ان کے درمیان کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور بغیر ستون کے کھڑے ہوئے ان آسمانوں کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے جس نے ان 7 آسمانوں کا احاطہ کیا ہوا، ان کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہاں بھی کوئی ستون نہیں۔ تو یہ اللہ کا عرش جو بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ پھر اس عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، وہ کرسی اتنی بڑی اور وسیع ہے کہ اس نے پورے زمین و آسمان اور اللہ کے عرش کو گھیر لیا ہے۔ اس عرش و کرسی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کرسی کا لفظ عربی میں استعمال ہوا، اس کا مطلب اردو کی کرسی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب وہ چیز ہے جس نے 7 آسمانوں کو اور اللہ کے عرش کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ ایک سائبان یا ایک کڑے کی طرح اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ اب وہ کرسی اصل شکل اس کی کیا ہے؟ یہ متشابہات قرآن میں سے ہے جس کی اصل حقیقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن یہاں پر اس کا ذکر کر دیا۔ عرش اور کرسی اور زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کر کے بتایا کہ اس پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل کے طور پر یہ ذکر کی کہ چاند، سورج، ستارے اور اس کے اندر جتنی تخلیقات ہیں، یہ اس کے رنگ ہیں، ہوائیں ہیں، اور یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ فضا میں تیر رہے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، آج کی سائنس تو یہ بتاتی ہے کہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ سارے کے سارے فضا میں، خلا میں تیر رہے ہیں اور اپنا سفر اپنے راستے پر طے کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ کی آگے پیچھے ان کو تاخیر یا تعجیل نہیں ہوتی، نہ جلدی جاتے ہیں نہ لیٹ ہوتے ہیں، ایک رائی برابر اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، اپنے متعین راستوں پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال سے ان کا یہ سفر جاری ہے۔ تو یہ سارا نظام کس نے قائم کیا ہے؟ یہ سارا نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ تو اس اللہ کو جس کی اتنی بڑی طاقت اور قدرت ہے تم نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہو، اس کی توحید کے قائل نہیں ہوتے، تو پھر اس سے بڑی تمہاری بدقسمتی اور بدبختی کیا ہو سکتی؟ اللہ کی توحید کے دلائل بیان کر کے سورہ اعراف کے رکوع نمبر 8 سے 6 انبیاء کرام کا ذکر فرما دیا کہ وہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور اپنی امتوں کو اسی توحید کی دعوت دیتے تھے، اسی فکر آخرت پر متوجہ کرتے تھے، اپنی نبوت اور رسالت کے دلائل پیش کرتے تھے، لیکن ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کی امتوں نے نہیں مانا۔ ان قصوں میں جو آنے والے 6 انبیاء علیہ السلام اور ان کے حالات و واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان قصوں کا حاصل ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ اگر ہم ان آیات اور ان رکوعات کو پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے پہلے نہیں ہیں، یہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح متکبرین نے اللہ کے پیغمبروں کا مقابلہ کیا تو ان کا انجام کیا ہوا، اور جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات مانی ان کو اچھا انجام اور اچھا جو اجر و ثواب ملا اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح یہ بات ذکر کر دی کہ مسلمانوں پریشان حالات سے تمہیں گھبرانا اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بالآخر ظالموں کو پکڑتا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر ان قصوں کو، واقعات کو ذکر کیا۔ آپ پہلے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے بھی امتیں آئیں اور ان کے نبی آئے، ان کی تعلیمات بھی یہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاریخ کے ماضی کے حالات و واقعات کو بیان فرماتے ہیں، حالانکہ آپ نے یہ چیزیں کہیں سے پڑھی نہیں ہیں، کسی سے سنی نہیں ہیں، کہیں سے سیکھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر القاء کرتے ہیں اور آپ امت تک پہنچاتے ہیں، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور ان سارے قصوں کا حاصل کیا ہے کہ اس میں انسانوں کے لیے سبق ہے، انسانوں کے لیے عبرت ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت کی روشنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے جو سب سے پہلا جو قصہ بیان کیا وہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں
950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اور ان کی قوم نے اس کے باوجود ان کی نافرمانی جاری رکھی، اور 70 یا 75 لوگ تھے جو حضرت نوح کی دعوت پر اسلام لائے، اور باقی ساری قوم کافر رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر حضرت نوح کی بد دعا پر عذاب نازل کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ قوم ہلاک اور برباد ہوئی۔ اسی طرح 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو قوم عاد کی طرف آئے تھے، اور قوم عاد اپنے زمانے کی انتہائی مضبوط، طاقتور اور بہت بڑی قوم تھی، جن کے لوگوں کی طاقت کی مثال قرآن نے دی ہے، لیکن فرمایا کہ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے تکبر میں ایسی راستے سے پھٹکی کہ انہوں نے اللہ کے نبی ہود کا انکار کر دیا، ان کی تکذیب کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ پھر اگلے رکوع میں 10 نمبر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف نبی بن کر آئے، یہ قوم بھی بت پرستی کرتی، خدا کی نافرمانی کرتی۔ اللہ نے قوم سمود کی فرمائش پر حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا، ایک پہاڑ پھٹا، اس کے اندر سے ایک اونٹنی آئی، زندہ اونٹنی، اور اس نے آ کر بچہ دے دیا، اور قوم کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ اونٹنی کی پیدائش، اس کا آنا، بچے کا دینا، اس کا چلنا پھرنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کی نشانی ہے۔ اب اس کی تعظیم اور اکرام بھی تم پر لازم ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی لازم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جو اللہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی بجائے وہ قوم، اس کے سردار تکبر میں اس حد تک آگے بڑھ گئے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، وہ اس اونٹنی کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قوم پر نازل ہوا، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح پھر اسی رکوع میں حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح کے بعد چوتھے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، ان کی قوم، یہ اردن کا ایک علاقہ ہے صدوم، اس کے قریب آباد تھی، تو ان کی قوم ایک گندے فعل کا ارتکاب کرتی تھی، مرد مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے، جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے اس برے عمل پر اللہ کے نبی لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، اور ان کو کہتے رہے کہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے تم نکاح کرو، مردوں سے اپنے تعلقات قائم نہ کرو۔ قوم نے حضرت لوط کا مذاق اڑایا اور ان کو برا بھلا کہا، اور ان کے اس بد کرداری کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے اس زمین کے ٹکڑے کو اس قوم پر پلٹ دیا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور آج بھی وہ صدوم کا شہر اور وہ ڈیڈ سی، بحر مردار، اس قوم کی عبرت کی داستان بیان کر رہا ہے۔ پھر 5ویں پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سورہ آراف کا 11 نمبر رکوع ہے، اور 8ویں پارے کا اختتام ہے، اور 9ویں پارے کا آغاز ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ یہ مدین شہر میں آباد قوم تھی، بت پرستی بھی کرتی، اور بدعمالیوں کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایک بڑی بیماری یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تاجر قوم تھی، تجارت سے بہت مالا مال تھے، لیکن اپنے تجارت میں ناپ تول کی کمی کرتے۔ حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا، توبہ کرنے کا کہا، امانت اور دیانت سے کام کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے حضرت شعیب کو یہ کہا کہ شعیب، یہ تو ہمارا فن تجارت ہے، یہ تو ہمارا کاروبار ہے، آپ ہمارے اس کام میں مداخلت نہ کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ ان کو خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ وہ فصیح الکلام تھے، اور انہوں نے قوم کو بڑی دردمندی کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کیا، لیکن قوم اپنے فتنہ، اپنے فساد اور اپنے برائیوں سے رکنے پر آمادہ نہیں ہوئی، بلکہ الٹ متکبر سرداروں نے، یعنی قوم کے متکبر سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے اس دعوت سے باز نہ آئے تو جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی اس شہر سے نکال دیں گے، اور تمہیں اس بستی سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب میں فرمایا، تم ہمارے ساتھ جو بھی کرو، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے، اور ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، میں تم سے کوئی اجر یا کسی قسم کی اجرت کا طلبگار نہیں۔
ان مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے کو ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور دستور کیا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہر نافرمان قوم کو، ہر متکبر قوم کو، ہر باغی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کی طرف تنگیاں بھیج کر، امتحانات بھیج کر، ان کو آزمائش میں ڈال کر اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ تاکہ قومیں نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آزمائشوں اور سختیوں سے بھی ٹس سے مس نہ ہوئے اور انہوں نے رجوع اللہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو ان کے انجام تک پہنچایا اور ان کو عبرتناک سزاؤں میں مبتلا کر کے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ان 5 پیغمبروں کے حالات بیان ہو گئے۔ ان 5 پیغمبروں کے حالات کو بیان کر کے 9ویں پارے کے دوسرے رکوع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ تلک القرى نقص علیک من انبائها، یہ 5 پیغمبروں کے جو حالات اور واقعات ہم نے آپ کو ذکر کیے ہیں اور ان کی قوم کے حالات ذکر کیے ہیں، تو اس میں سبق کیا ہے؟ آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ نبیوں کی جس طرح دعوت پر ان کو ستایا گیا اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، آپ بھی استقامت کا مظاہرہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی ان پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا جو انجام ہوا آپ تسلی رکھیں، جو آپ کا انکار کر کے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گا، اور اس انجام کے نتیجے میں وہ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرما دی، تو اس تسلی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے رکوع نمبر 13 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اس صورت میں ذکر فرمایا ہے، یہ 6 پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، کہ پہلے حضرت نوح آئے تھے، ان کے بعد قوم عاد کا زمانہ ہے، پھر قوم سمود کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت لوط اور شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اقوام کے بعد ایک بڑی قوم آئی، وہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور کے ایک ظالم بادشاہ جس کو فرعون کہا جاتا تھا اور جس کا اصل نام مصعب بن ریان تھا، اس سے واسطہ پڑا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 103 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات و واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، اور جو تقریباً اس صورت کے آخر تک چلیں گے۔ حاصل کلام کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ قرآن کریم کی 35 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے زمانے کے حالات بیان ہوئے، بلکہ قرآن کریم میں جن اقوام کا ذکر آیا ہے اور جن نبیوں کا ذکر آیا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ ذکر جس قوم اور جس نبی کا آیا ہے وہ قوم بنی اسرائیل ہے، اور وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ ایک دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے پہلے کا ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات کیا تھے اور ان پر کیسا ظلم اور جبر کیا جاتا تھا، قرآن کریم نے یہاں یہ بھی ذکر کیا۔ دوسرا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تک چلتا ہے، قرآن کریم نے وہ بھی ذکر کیا جس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں اور سورہ قصص 20ویں پارے میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک تیسرا دور ہے، اور وہ دور ہے کہ جب ان کو اللہ نے نبوت دی، اور اس نبوت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت لے کر گئے، اور پھر انہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا، اس کے جادوگروں کا مقابلہ کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کا لشکر غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ تیسرا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک چوتھا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد اپنی قوم کی فلاح، اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احکام شریعت قوم کو دے کر ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کو سلیقہ دیا۔ یہ چوتھا دور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا۔ تو قرآن کریم کی اس رکوع نمبر 13 سے آگے اس صورت کے اختتام تک تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور جو ان کی زندگی پیدائش سے پہلے کا تھا، یعنی ان کی قوم کا وہ دور کہ آپ سے پہلے ان کی قوم کا حالت کیا تھا، ایک تو اس کی جھلک بیان کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ فرعون ایسا ظالم تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اپنا غلام بنا کر ان کے مردوں کو
ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ تو کیسا ظالمانہ دور ہوگا، کیسا بدترین دور ہوگا اس قوم کا۔ اس دور میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، پھر ان کی پیدائش، ان کی جوانی، مصر میں ان کا رہنا، اور پھر اس کے بعد ان کا نبی بنایا جانا، وہ اس صورت میں ذکر نہیں ہوا، وہ دوسری صورتوں میں ذکر ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آ گئے اور فرعون کو آ کر انہوں نے دعوت دی، تو یہاں سے اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اور اس کا حاصل کیا ہے کہ فرعون کو آ کر انہوں نے دعوت دی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلیل کے طور پر اپنا عصا پیش کیا، وہ عصا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا پیش کیا کہ ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان دو معجزات کو دیکھنے کے باوجود فرعون نے انکار کیا، اور اس انکار کے پیچھے تکبر تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کی ایک بڑی جماعت لا کر کھڑی کر دی۔ یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے اور سورت کے آخر تک چلتا ہے۔ پھر جادوگروں اور موسیٰ کا مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے فتح دی، اس کے بعد فرعون غرق ہوا، قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی، ان پر تورات نازل ہوئی، اور انہوں نے جو تورات کی ناقدری کی اور اس کے نتیجے میں جو ان پر عذاب آئے وہ سارے کے سارے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس صورت کے بقیہ حصے کو پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔